هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها. پھر اللہ نے فرمایا پھر ان کے بعد، ان بستیوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت بڑے نبی، اپنے پیغمبر اور رسول موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا الى فرعون، ہم نے اپنی نشانیاں دے کے فرعون کی طرف بھیجا، وملئه اور فرعون کے لشکر کی طرف، فرعون کے لشکر کی طرف، اس کے فوج کی طرف ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو. فظلموا بها، انہوں نے بھی ظلم کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھ ایسے فسادیوں کا انجام کیا ہوتا ہے، ایسے فسادیوں کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا فرعون، اے فرعون، اے فرعون، اس نے کہا تھا انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، حقیق میں اس لائق ہوں، میں اس حقدار ہوں اس چیز کا، میرے اوپر حق یہ ہے، میرے اوپر حق یہ ہے، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں اللہ کے بارے میں صرف حق بات کروں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلائل لے کے آیا ہوں. اس لیے فارسل معی بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل قوم کو جانے دے، ان کو بھیج دے. فرعون جو مصر میں تھا، موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، فرعون بہت بڑے ظلم کرتا تھا اس جو ہے وہ اس قوم پہ، بنی اسرائیل قوم پہ، اور یہ مصر میں تھے اور یہ اصل گئے ہوئے تھے فلسطین سے، قانان سے. تو انہوں نے واپس وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لانا چاہتے تھے، تو فرعون آنے نہیں دیتا تھا. فرعون کی بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑا ظالم تھا، بلکہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. تو فرعون کو جا کے کہا، اس کی تفاصیل آگے آتی ہیں کیسے گئے، کس طرح گئے. تو فرعون کو آ کے کہا کہ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے اوپر یہ حق ہے کہ میں اللہ کے بارے میں وہی بات کہوں جو حق بات ہے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کے آیا ہوں. فارسل معی بنی اسرائیل، بس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے. قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین. آگے سے فرعون نے کہا اچھا تیرے پاس کوئی نشانی ہے، لے کے آ، دکھا تیرے پاس کیا نشانی ہے اگر تو سچا ہے. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی ڈال دی، تو دفعتاً، فوراً وہ لاٹھی جو ہے ایک اژدہا بن گئی. ثعبان ایک بہت بڑے سانپ اور اژدہے کو بولا جاتا ہے، بہت بڑا اژدہا بن گئی. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو ہاتھ اچانک جو ہے یک جو ہے وہ دیکھنے والوں کے لیے ایک چمکتا ہوا ایک روشن ہاتھ بن گیا، ایک روشن ہاتھ ہو گیا. فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا اور وہ یک دیکھنے والوں کے لیے جو ہے وہ چمکنے والا ہو گیا. بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، بجائے ماننے کے، جبکہ نشانی بھی خود مانگی تھی، بجائے ماننے کے کہا ان هذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، کیا ہے تمہاری رائے، کیا ہے تمہارا خیال کہ یہ تو اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے. قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، کہنے لگے اس کو مہلت دے دے، ٹائم دے دے، اس کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی،
وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں بھیج دے، آواز لگا دے کہ جتنے بھی جادوگر ہیں آ جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ مقابلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ، اگر یہ جادو لے کے آیا ہے، اس طرح کی نشانی لے کے آیا ہے تو اس طرح کی نشانی تو ہم بھی لا سکتے ہیں۔ یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ، تیرے پاس بڑے بڑے جاننے والے جادوگر لائے جائیں گے۔ اب وہ دن طے ہو گیا، فرعون اپنے جادوگروں کو بلا کے لے آیا۔ جادوگروں نے کہا ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا تمہیں بڑا مقام میرے پاس ملے گا اگر تم بڑے ہو گئے، تمہارا جادو کامیاب ہو گیا۔ اب یہ جادو آ کہنے لگے وقال السحرۃ وجاء السحرۃ فرعون، اور یہ جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے ان لنا اجرا ان كنا نحن الغالبین، کیا ہمیں کوئی اجر، ہمیں کوئی مزدوری ملے گی اگر ہم غالب آ گئے؟ ہمیں کوئی مزدوری ملے گی، ہمیں کوئی اس میں ملے گی، ہمیں کچھ ملے گا اگر ہم غالب آ گئے؟ قال نعم، فرمایا جی ہاں بہت کچھ ملے گا۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، بڑا تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے مقرب بنا دیے جاؤ گے، تمہیں میری پارٹی میں بڑے بڑے وزارتیں مل جائیں گی، تمہیں میری حکومت میں بڑے بڑے وزیر مشیر بنا دیا جائے گا، تمہیں مقربین میں بنا دیا جائے گا، تمہیں مشیر خاص بنا دیے جاؤ گے، یہ تمہیں ملے گا۔ اب یہ بہت بڑی چیز تھی عام لوگوں کے لیے۔ جادوگر چھوٹے چھوٹے جو شہروں میں گھوم کے اپنے کرتب دکھا کے لوگوں سے مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ تم بادشاہ کے وزیر بن رہے ہو، مشیر بن رہے ہو، تمہیں بڑی بڑی جو ہے وہ عہدے مل رہے ہیں، تو وہ تو بڑے پھولے نہیں سماتے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ اب جب میدان سج گیا، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک طرف وہ جادوگر ہیں۔ یہ جادوگر کتنے تھے؟ کہا جاتا ہے کچھ یعنی اقوال میں کہ شاید یہ 70,000 کی تعداد تھی، لیکن یہ مبالغہ ہے، اتنا نہیں ہے، اتنے نہیں ہوں گے۔ اللہ عالم، جن چیزوں پہ قرآن مجید نے کوئی بات نہیں کی ہے ان کے اوپر انسان زیادہ بحث کرے، اتنے تھے واللہ عالم، لیکن 70,000 کا مبالغہ ہے، اتنے نہیں تھے۔ تو سب آئے، انہوں نے کہا یا موسیٰ اما ان تلقی، اچھا ہم اپنا جادو دکھائیں، ہم ڈالیں، و اما ان تلقی، یا تو اما ان، فرمایا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ تم ڈالتے ہو یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے، یعنی ہم اپنا جادو دکھائیں۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے اپنا جادو ڈالا، اپنی رسیاں انہوں نے پھینکی، اللہ نے فرمایا سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کے آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ واسترہبوہم، اور انہیں جو ہے وہ ڈرا دیا۔ وجاءوا بسحر عظیم، اور بہت بڑا جادو لے کے آئے۔ کوئی چھوٹا سا جادو نہیں تھا، کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا جو جادوگر لے کے آئے تھے جادو بنا کے، چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی، بڑا سا کوئی جادو تھا۔ اتنا جادو تھا کہ اس جادو سے لوگوں کی آنکھوں پہ ہوا اس کا اثر۔ عموماً یہ جو جادو ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور ایک جادو جو سحر تخیل ہوتا ہے، یہ انسان کے خیالات پہ اس کا اثر ہوتا ہے، تو انسان چیز ویسے کی ویسے رہتی ہے، اس کی جو آنکھیں ہیں نا ان دیکھنے والے کی، اس کو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سحروا اعین الناس، اصل جادو ان کا لوگوں کی آنکھوں پہ ہوا تھا، اور لوگ ان سے جو ہے وہ استرہبوہم، اور لوگ ان سے جو ہے وہ ڈرے، لوگ ان سے جو ہے وہ ڈر گئے، یہ کیا ہے پتہ نہیں، ہیبت غالب ہو گئی، یعنی اور یہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے وجاءوا بسحر عظیم، کہ بہت بڑا جادو تھا، یہ ایسا نہیں کہ چھوٹا موٹا جادو لے کے آئے تھے۔ اب مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کی ہے، موسیٰ تم بھی ڈال دو اپنے لاٹھی کو۔
ڈالو اپنی لاٹھی کو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، اپنا عصا پھینکا، عصا ڈالا، تو اس نے سارے بنے بنائے کھیل کو جو ہے وہ نگل گیا، یعنی فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، نگل گیا، کھا گیا وہ سب کچھ کو جو انہوں نے کیا تھا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا، تلقف کا معنی ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی اپنا عصا ڈال، جب انہوں نے ڈالنا تھا تو اس نے سارے بنے بنا اس کو نگلنا، اس کو کھانا، یہ جو ہے اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ جتنا انہوں نے وہ جادو کیا تھا وہ سارے کے سارے کو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا اژدھا تھا سب کو نگل گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب حق واقع ہو گیا، ثابت ہو گیا، اور وہ باطل ہو گیا جو انہوں نے جادو کیا تھا، وہ سب کا سب ختم۔ جیسے وہ جادو سب کا سب جو ہے وہ ٹوٹ گیا، تو فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، وہاں پہ سارے کے سارے جادوگر غالب ہو گئے، یعنی مغلوب ہو گئے، ہار گئے، سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، سمجھ گئے کہ یہ رب کا معجزہ ہے، سمجھ گئے کہ یہ رب کا معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہاں پہ چھوٹے اور ذلیل ہو گئے۔ وَانْقَلَبُوا، پھر گئے، اپلٹ گئے، صاغرین چھوٹے یعنی ذلیل ہو گئے، سب جادو ان کا ناکام ہو گیا اور سب کے سب چھوٹے ہو گئے۔ جب وہ چھوٹے ہوئے تو ظاہر وہ جادوگر تھے نا، جانتے تھے کہ یہ ہمارا تو جادو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ لازمی رب کا معجزہ ہے۔ فوری اس کو دیکھا، فوری جب مغلوب ہوئے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ رب نے ایسا دکھا دیا، اے فرعون جن کو تم مقابلے میں لایا تھا وہ صرف ہار نہیں گئے بلکہ سیدھا جا کے سجدے میں گر گئے، اور آ کے کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ہم اس پہ ایمان لے کے آ رہے ہیں، وہ ہے ہمارا رب۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون کا اچھا میری پرمیشن سے پہلے میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے کے آ گئے ہو۔ قال فرعون آمنت به قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ، مجھے لگتا ہے یہ سازش تم نے سب نے مل کے کی ہے، یہ جادوگر سارے کے سارے تم جو ہے وہ آگے والی جو پارٹی ہے نا ہماری مخالف پارٹی، اس سے ملے ہوئے ہو، یہ سارے کے سارے تم اپوزیشن سے ہو، یہ سب مل کر تم نے سازش کی ہے۔ ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ، یہ تم نے اس لیے سازش کی ہے شہر کے اندر، لتخرجوا منها اہلها، تاکہ یہاں کے لوگوں کو نکال کے لے جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو یہ چاہتے تھے نا بنی اسرائیل کو میں لے جاؤں یہاں سے، تو کہا اس لیے کی ہے تاکہ تم جو ہے وہ یہاں کے شہر کے رہنے والے باسیوں کو نکال لو، فسوف تعلمون، ان قریب جان لوگے میں کیا ہوں، میں کتنا بڑا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب جان لوگے۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹتا ہوں، فرعون نے کہا، دھمکی دی، میں تمہارے پاؤں اور ہاتھ اور پاؤں کاٹتا ہوں، من خلاف مخالف سمت سے، یعنی ایک سائڈ کا ہاتھ کاٹ دوں گا، دوسری سائڈ کا پاؤں کاٹ دوں گا، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو سولی پہ جو ہے وہ لٹکاتا ہوں۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، جب ایمان ایک دفعہ داخل ہو جاتا ہے نا دل میں تو پھر اس کو کوئی چیز نکال نہیں سکتی ہے۔ انہوں نے کہا جادوگروں نے، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں، یعنی رب کی طرف ہو رہے ہیں، تیری سائڈ چھوڑ رہے ہیں، اللہ اور رب العالمین اور موسیٰ اور ہارون کی سائڈ پہ ہو رہے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا،
کہا تو ہم سے صرف اس چیز کا انتقام لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پہ ایمان لے کے آ گئے ہیں کہ جیسی ہمارے سامنے رب کی آیات آئیں ہم فوری ایمان لے کے آ گئے، اس کا ہم سے انتقام لے رہے ہو؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں ہمارے پہ صبر ڈال دے، ہم صبر کرنے والے بن جائیں، ہمیں آزمائش اور مصیبتوں میں ڈالے گا تو اللہ ہمیں صابر بنا دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان بنا کے ہمیں مسلمان بنا دے، ہمیں مسلمان کر کے ہمیں وفات کر۔ یہ دعا کرتے ہیں۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ اب یہ واقعہ ہو گیا، اب یہ مقابلے میں سارے کے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ اب یہ بجائے پہلے تو صرف بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام تھے، اب یہ سارے یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر قوم کے فرعون کے مشیروں نے، اس کے سرداروں نے، اس کے وزیروں نے اسے کہا، قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے قوم کے کچھ لوگوں نے آ کے، جو اس کے ملا تھے، اس کی فوج، اس کے سردار تھے، انہوں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، اے فرعون کیا موسیٰ کو تو ایسی چھوڑ دے گا، اس کی قوم کو تو ایسی چھوڑ دے گا؟ انہیں کچھ کر، انہیں پکڑ، انہیں کچھ کر، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد مچاتے رہے اور تجھے اور تیرے معبود کو چھوڑ دے، یعنی تیرے راستے کو اور تجھے جو معبود بنایا ہوا ہے اس کو وہ چھوڑ دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کچھ نہیں کرے گا ان کے ساتھ ہے؟ قال سنقتل ابناءہم، فرعون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کرتے رہیں گے، ہم ان کے بیٹے کو قتل کریں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کے بیٹوں کو ہم زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر غالب رہیں گے، اور ہم ان کے اوپر جو ہے وہ غالب رہیں گے، قاہر رہیں گے، ہم زور والے ہیں ان کے اوپر۔ یہ فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا۔ قال موسیٰ یا قوم، ادھر دوسری سائڈ پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم کے لوگوں استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر کرو، تکلیف آ رہی ہے نا، صبر کرو۔ ان الارض للہ، جان لو کہ زمین اللہ کی ہے، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے زمین پہ رکھتا ہے، زمین اللہ کی ہے۔ اللہ، یہ لوگ آپ کے لیے زمین کو تنگ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ کہاں کسی ان کو ختم کر کے دوسروں کو لا سکتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور فرمایا کہ انجام متقین کا ہوتا ہے، انجام کے لحاظ سے کامیاب ہونے والے متقی ہوتے ہیں۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، قوم بنی اسرائیل کے لوگ بجائے ماننے کے، بجائے شکر کرنے سے آگے سے یہ کہتے ہیں اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے ہمیں بڑی تکلیفیں دی گئی، بڑی تکلیفیں دی گئی۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کہا جاتا ہے کہ فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، یہ پہلے سے کر رہا تھا۔ اب اس میں عموماً ایک بات مشہور ہے کہ اس کو ایک خواب آیا تھا کہ تیری سلطنت میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا جو تیری حکومت گرائے گا، یہ ہے وہ ہے، تو اس لیے بچوں کو قتل کرتا تھا، لیکن واللہ عالم اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ وہ شاید بنی اسرائیل کی طاقت کمزور کرنے کے لیے، مردوں کو کم کرنے کے لیے، اس لیے ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، قالوا اوذینا، آگے سے کہنے لگے ہمیں تکلیف دی گئی اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے، ہمیں ہمارے بچوں کو قتل کیا جاتا رہا، فرعونی ہمیں غلام بنا کے رکھ رہے تھے، ہمیں جو ہے وہ تکلیفیں رکھا گیا۔ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تیرے آنے کے بعد بھی
یہ نہیں خاموش ہوئے کہ چلو اب تو رب کا پیغمبر آ گیا، نہیں، تیرے آنے کے بعد بھی ہمیں فرعونی تکلیفیں دے رہے ہیں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب جو ہے تمہارے دشمن کو ہلاک کرے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے، بہت جلد ایسا ہوگا کہ تمہارا دشمن ہلاک کر دیا جائے گا۔ فَيَنظُرَكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دیکھے گا کہ تم عمل کیا کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا تم کیا کر رہے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے پتہ چلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اسی طرح پھر آل فرعون کو کئی طرح کے عذاب میں پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آل فرعون کو پھر کئی طرح کے عذاب میں پکڑا۔ یہ جو فرعونی تھے بالسنین، یہاں سے سنین سے مراد ایک تو قحط سالی کا عذاب ہے کہ قحط سالی میں پکڑا، پھلوں کی کم ہو گیا، نقص من الاموال، پھل کم ہو گئے، اس لیے کہ تاکہ کسی طرح یہ فرعون کے لوگ، فرعون کی قوم کے لوگ ایمان لے کے آ جائیں۔ جبکہ ان کی حالت کیا تھی؟ فَإِذَا جَاءَتُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب کوئی اچھی حالت آتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب کوئی بری حالت آتی ہے تو کہتے ہیں یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے، اس کی قوم کی وجہ سے برے حالات آ رہے ہیں۔ اچھے حالات آتے تو اپنی طرف کر لیتے، برے حالات آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کی طرف جو ہے وہ نسبت کر دیتے۔ الا انما طائرکم عند اللہ، اور تمہاری بدشگونی لینا اور تمہارا جو ہے وہ یہ نحوست لینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کے اکثر جو ہے وہ نہیں جانتے تھے، نہیں سمجھتے تھے۔ وقالوا مهما تأتینا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، آگے سے کہتے ہیں اے موسیٰ جتنی بھی اپنی نشانیاں لے کے آنی ہیں کہ جن کے ذریعے تو ہم پہ اوپر جادو کرتا رہے، لے کے آ جا، جو کچھ کر رہا ہے تو جادو کرنے والا سب کچھ کر لے، ہم تجھ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر اتنے کا عذاب نازل کیے، اتنے کا عذاب نازل کیے، فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ یہ جگہ، یہ جہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ کچھ اختصار موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل نہیں بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجے، طوفان بھیجا، اپنا طوفان کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے وہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ ٹڈیوں کے ذریعے جو ہے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ ایک چھوٹی سی جانور ٹڈی ہے، اتنی پھیلا دی کہ اس کا جو ہے وہ عذاب آ گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ والقمل، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک گھن کا کیڑا ہوتا ہے، ایک جو گھن لگ جاتی ہے جس کے لیے، اس کو بھی قمل بولتے ہیں، کھا کے لکڑی کو یا اس طرح کر کے وہ گھن جو ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے یہ جو غلے کے اندر آ جاتا ہے اس کو بھی قمل کہا جاتا ہے، یعنی انسان کے بالوں میں پڑ جاتا ہے کیڑا، ایک کیڑا جو ہے وہ لکڑی میں پڑ جاتا ہے، ایک کیڑا جو ہے وہ گندم کے اناج میں آ جاتا ہے، یہ سب کو قمل بولا جاتا ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ ترجمے میں یہ گھن کا کیڑا بول دیا جائے یا اس کو جوئیں بول دیا جائے، اللہ نے ان سب عذاب نازل کیے۔ والضفادع، اور اللہ تعالیٰ نے ضفادع، یہ جو ہے ضفادع، یہ ضفدع ان کی جمع ہے جس کو ہم مینڈک بولتے ہیں، اس کے عذاب بھیجا کہ ہر طرف مینڈک پھر رہے ہیں۔ والدم، اور اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا، پانی اٹھاتے ہیں، برتن بھرتے ہیں تو برتن لے کے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں سارا اس میں خون ہی خون ہے۔ اللہ نے فرمایا آیات مفصلات، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی عذاب ان کے اوپر جو ہے وہ نازل کیے تھے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلے معجزات تھے، یعنی کھلی نشانیاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے تکبر کیا۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، انہوں نے تکبر کیا اور مجرم بنے۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، تکبر کیا اور مجرم جو ہے وہ بنے۔
وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، اور جب کبھی ان کے اوپر عذاب واقع ہوتا تھا، قالوا یا موسیٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، جب کبھی عذاب ہوتا تو موسیٰ سے کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر، تیرے رب کا جو تیرے ساتھ وعدہ ہے وہ جو ہے اس کے ہم سے عذاب یعنی دعا کر، لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، دعا کر تیرے رب نے اس عذاب کو ہٹا لیا تو ہم ایمان بھی لے کے آ جائیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل قوم کو بھی بھیج دیں گے۔ ماننے کے بجائے یہ کہتے یعنی ایک دفعہ عذاب ٹل جائے اے موسیٰ پھر ہم تیری بات مان لیں گے، پھر جو تم کہے گا ویسے ہی ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَىٰ أَجَلٍ، پھر اگر کچھ ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب کو جو ہے وہ ہٹا دیتا تھا، جب کچھ ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو جو ہے وہ ہٹا لیتا تھا تو وہ آگے سے کیا کہتے، ایک مدت جس کو وہ پورا کرتے، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو وہ کیا کرتے کہ بجائے اس کے کہ ایمان لے آتے، بجائے اس کے کہ وہ سیدھے ہوتے، اپنے اس وعدے سے پھر جاتے، اس وعدے سے پھر جاتے، وہ وعدہ جو ہے وہ پورا نہ کرتے اور وعدے فوری جو ہے وہ عہد شکنی میں لگ جاتے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، جیسے ہی وعدہ پورا ہوتا، جیسے ہی وہ ایک مدت پوری ہوتی، یعنی ایک مدت تک عذاب ہٹتا تو فوری وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ اللہ نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے سب سے پھر انتقام لیا، ہم نے پھر ان سے انتقام لیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان سے انتقام لیا اور پھر ہم نے انہیں جو ہے وہ دریا میں غرق کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ہماری آیات سے غافل تھے، اور وہ ہماری آیات سے غافل تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں جو ہے وہ غرق کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے اس قوم کو پھر وارث بنایا زمین کا، اس قوم کو وارث بنایا الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، جو اس زمین کے اندر جو ہے وہ کمزور سمجھے جاتے تھے، جنہیں مشارق میں یا مغارب میں یعنی زمین کے اندر جو ہے انہیں کمزور سمجھا جا رہا تھا، جس قوم کو کمزور سمجھا جا رہا تھا ہم نے اسے جو ہے وارث بنا دیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ حسنہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک یعنی حسن، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک جو وعدہ تھا تیرے رب کا، حسن کلمات، اچھے کلمات جو ہے بنی اسرائیل پہ آ کے پورے ہوتے ہیں، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، جو انہوں نے صبر کیا اس کی وجہ سے رب کی طرف سے ان کے لیے اچھائی کا، نیکی کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہوا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے فرعون کو اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا سب کو جو ہے وہ برباد کر دیا، دمرنا برباد کر دیا، ما کان یصنع فرعون، جو کچھ فرعون نے بنایا، اس کی قوم نے بنایا، سب کچھ کو ہم نے برباد کر دیا۔ وما کانوا یعرشون، اور جو کچھ جو ہے وہ اپنے لیے یعنی اونچی اونچی جو عمارتیں بناتے تھے، جو انہوں نے اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھی، جو کچھ بنائے تھے ہم نے سب کو درہمبر کر دیا۔ یعرشون یعنی جو وہ گھر بناتے رہے وہ سارے کے سارے ہم نے وہ ان کے سارے کے سارے برباد کر دیے۔ بما کانوا یعرشون۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو ہم نے دریا پار کروا دیا، فرعون سے نجات مل گئی، دریا پار کر کے نکل آئے۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، یہاں کے آگے آئے تو ایک قوم دیکھی جو پتھروں کے آگے پوجا کر رہی ہے، جو بتوں کے آگے پوجا کر رہی ہے۔ اب یہ دریا سے جو پار ہوئے ہیں وہ بڑا معجزہ ہے، وہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ فرعون کیسے غرق ہوا، یہ کیسے نجات پائے، وہ اللہ تعالیٰ آگے چل کے آیات میں بیان کرے گا۔
لیکن بنی اسرائیل کی قوم کی عقل پہ حیران جائیے کہ اللہ نے انہیں دریا پار کروا کے اتنا بڑا معجزہ دکھایا ہے، بہت بڑی نشانی دکھائی ہے۔ تو آگے آئے تو ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، بتوں آگے جھکتے ہیں، تو موسیٰ سے کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے جیسے انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ یہ بتوں کے آگے ہے نا، یعنی ان کا معبود سامنے پڑا ہوا ہے نا، اس طرح کا ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے۔ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، کہا کتنی تم جہالت والی قوم ہے، کتنے بڑے جاہل ہو کہ ابھی تو تمہارا رب تمہیں نجات دے رہا ہے، ابھی تو اتنے بڑے بادشاہ کے مقابل میں غرق کر دیا اس نے، اور تم جو ہے اس سے نکل گئے ہو، اور اب یہاں کے بت والوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے بت کا کوئی معبود بنا دے۔ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون، یہ جن لوگوں کو دیکھ رہے ہو یہ ان کا یہ سارا کچھ یعنی سب کچھ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، متبرم یہ ان کا سب کچھ یہ تباہ ہو جانا ہے، اور یہ باطل ختم سب کچھ برباد ہو جانا ہے جو یہ کر رہے ہیں، کوئی کام کی ویلیو نہیں ہے یہ جو مشرک کر رہے ہیں۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ جس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں یہ سب کچھ برباد ہوگا اور باطل ہو جائے گا جو وہ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، وہ لوگوں اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو تمہارے لیے معبود بنا کے دوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسی اللہ نے تمہیں تمام جہانوں پہ اس دور میں تمام جہانوں پہ تمہیں فضیلت دی تھی۔ اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ نے بنی اسرائیل کو تمام وقت کے لوگوں پہ فضیلت دی تھی۔ فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، فرمایا یاد کرو جب ہم نے تمہیں اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے، فرعون اور فرعون کے لشکر سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، بہت تکلیف دہ عذاب تمہیں دیتے تھے۔ کون سا عذاب تھا؟ یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ کتنا بڑا عذاب ہے، تمہاری بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے اپنے گھر اپنے لیے، اور جو ہے تمہارے بیٹوں کو جو ہے ذبح کر دیتے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس اللہ تعالیٰ کی نجات دینے میں تمہارے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے نجات میں تمہارے لیے بہت بڑی نعمت تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اور اس بلا ان کا ایک دوسرا معنی آزمائش بھی کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے اس فرعون کے اس عذاب دینے میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، اس نجات میں تمہارے لیے انعام تھا، یا اس فرعون کے تمہیں یہ تکلیف دینے میں تمہارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات کو دیکھ کے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان واقعات کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان لے کے آئیں اور ان نافرمانوں کی طرح نہ بنیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی تھی۔